ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے ادبی اور توہین کی گئی۔ جس طرح قرآن پاک کو جلایا گیا اور اس کی بے ادبی کی گئی، الفاظ اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں کہ اس کو بیان کیا جائے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا۔ پوری دنیا میں مسلمان سراپا احتجاج ہوئے اور سویڈن کی پارلیمنٹ کے سامنے جمعہ کی نماز بطور احتجاج کے ادا کی گئی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ صرف اتنا نتیجہ نکلا کہ سویڈن کی پارلیمنٹ سے اتنا بیان جاری ہوا کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں۔ یعنی اس آدمی کو جس نے قرآن کی توہین کی، سویڈن کی حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی۔ لیکن اس طرح کے واقعات یورپ کے اندر پہلی دفعہ نہیں ہوئے، بلکہ اس سے پہلے کئی دفعہ اس طرح کے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ کبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے، کبھی قرآن پاک کی توہین کر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے اور اس کو مجروح کیا جاتا ہے، اور بدلے کے اندر مسلمان چند لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے اپنے اپنے ممالک کے اندر سراپا احتجاج ہوتے ہیں، نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ مسلمانوں کی آپسی کمزوری ہے۔ مسلمان، ناظرین اکرام، اگر اس کو تاریخ کے جھروکوں کے اندر دیکھا جائے تو 12 صدیوں تک پوری دنیا کی سیاسی، مذہبی، تہذیبی اور علمی قیادت کرنے کے بعد مسلمانوں نے تن آسانی، عیش و عشرت اور دوسری اقوام کی نقالی کا راستہ اختیار کیا۔ مسلمان آج بھی اتنے دولت مند اور اتنے طاقتور ہیں کہ اس سے پہلے تاریخ کے کسی دور میں وہ اتنے وسائل کے، اتنی طاقت کے مالک نہیں ہوئے اور اتنی ذہین افرادی قوت کے مالک نہیں رہے، مگر وہ اپنی شناخت، اپنی خودی، اپنے مقصد حیات سے ناآشنا ہیں۔ وہ قرآن مجید کو اپنی زندگی کا آئین اور حضور علیہ السلام کی سنت اور سیرت کو اپنی زندگی کا راستہ بنانے کے بجائے اقوام عالم کی نکالی پر گزارا کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، آج سے 14 صدیاں پہلے جدید سہولیات نہیں تھی، نہ موبائل تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ میٹرو ٹرین تھی، مگر مسلمانوں کے پاس مضبوط ایمان تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن مجید اور دوسرے ہاتھ میں حدیث شریف تھی۔ مسلمانوں کو اپنے دین کی سچائی پر اتنا اعتماد اور یقین تھا کہ وہ عرب کے ریگستانوں سے اٹھ کر اپنے وقت کی ہر ترقی یافتہ قوم اور تہذیب کو اپنے دین کے نور سے منور کرتے ہوئے دنیا کے آخری کونے تک آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ 12 صدیوں تک دنیا کو مذہبی، سیاسی اور تہذیبی قیادت فراہم کرنے کے بعد مسلمان بھی تن آسان، عیش و عشرت کا عادی اور قرآن و سنت سے دور ہوتا چلا گیا۔ آج کے مسلمان کے پاس دور جدید کی ہر سہولت دستیاب ہے، مگر وہ اعتماد اور اپنی شناخت سے محروم ہے۔ وہ اپنی اصل طاقت یعنی قرآن و حدیث پر ایمان رکھنے کے بجائے بھٹکی ہوئی گمراہ قوموں کی پیروی کرنے کو کامیابی سمجھ رہا ہے۔ اس وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ کبھی کوئی اٹھتا ہے تو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی کوئی اٹھتا ہے تو قرآن پاک اور دیگر مقدسات کی توہین کرتا ہے۔ اگر مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو روشنی کے اندر زندگی گزاریں تو اللہ رب العزت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں سے بڑھ کر کسی کو طاقت عطا نہ فرمائیں۔ لیکن ہم حضور علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے آئے روز ہمارے دلوں کو زخمی کیا جاتا ہے، ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی مثال حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مسلمان کے لیے مکان کی مانند ہے کہ اس کا بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کی۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس مکان کے ساتھ تشبیہ دی جس کے سارے اجزاء اور تمام حصے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر پورے مکان کو مضبوط اور پختہ بناتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے دنیاوی اور دینی کام ایک دوسرے سے مل جل کر مکمل ہوتے ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے دکھلایا کہ اگر سارے مسلمان اس طرح رہیں اور باہمی محبت اور موانست آپس میں رکھیں تو ایک ناقابل تسخیر طاقت بن جائیں۔ پھر پوری دنیا میں کسی کی جرت نہ ہو کہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلیں اور ان کے دلوں کو اس طرح کے واقعات سے مجروح کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی صفوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را اپنی قوم کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اپنی ریاستوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے مطابق آگاہی اور روشنی فراہم کریں تاکہ مسلمان ایک طاقت بن کر ایک ناقابل تسخیر طاقت بن جائیں جو پوری دنیا کفر کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہوں اور سد سکندری ثابت ہوں۔